बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और मेरे साथ बड़े अरसे बाद मौजूद हैं मोहम्मद अज़हर सलीम साहब। मोहम्मद अज़हर सलीम साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप आईटी कंपनी चलाते हैं, इसके साथ साथ मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। एस्ट्रोलॉजी आपका शौक़ है। मैंने जब यूट्यूब का आगाज़ किया और सिलसिला कार ये शुरू हुआ तो सबसे पहले जब मैंने वीडियो की तो मोहम्मद अज़हर सलीम साहब के की। उसके बाद ऐसा काम चला माशाल्लाह कि अब मैं एस्ट्रोलॉजी के सारे दोस्तों के पास जाता हूँ। अज़हर सलीम साहब को अगर मैं कहूँ तो मेरे उस्ताद हैं, ये गलत ना होगा। इन्हीं से अब बात करेंगे उस्ताद मोहतरम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नहीं यार, मैं किसी का कोई उस्ताद नहीं हूँ। नहीं सर, जब तो सिखाना आता ही नहीं किसी को भी। सर ये आगाज़ मैंने आपसे किया था कि एस्ट्रोलॉजी में क्या होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था 2026 तक आपको कोई सिस्टम ठीक होता नज़र नहीं आ रहा, और ये भी कहा था कि परवेज़ इलाही इमरान खान के एक इशारे पे असम्बली तोड़ देंगे। उस वक्त बड़ा था कि परवेज़ इलाही शायद असम्बली नहीं तोड़ेंगे और धोखा दे देंगे। आपने कहा जी वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। सर आज 2023 जून हो गया है, इमरान खान मुश्किलात में गिरे नज़र आ रहे हैं जायचों में, बज़ाहिरी तौर पे तो वो तनहा हो चुके हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है? वो तो जब पंजाब असम्बली तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हमारी लास्ट मुलाकात को, फरवरी में। हाँ, तो जो लास्ट मुलाकात थी उस वक्त पंजाब असम्बली के इलेक्शन का टाइम चल रहा था कि इलेक्शन तोड़ रहे थे या नहीं तोड़ रहे थे, उस वक्त उसकी बात चल रही थी। लेकिन उस वक्त भी आपको अगर याद हो तो मैंने उस वक्त भी इंडिकेट किया था कि इस वक्त हम जिस टाइम की तरफ बढ़ने जा रहे हैं वो क्राइसिस का टाइम है, वो अनरेस्ट का टाइम है। ठीक है, तो वो अनरेस्ट का टाइम आप खुद देखें कि पहले मार्च में क्या हुआ, ठीक है, 14-15 मार्च को क्या हुआ, फिर आप मई में देख लें, ठीक है, 9 मई को क्या हुआ, ठीक है। तो वो आपको वो सारा फेज़ अभी भी ख़त्म नहीं है। ये फेज़ अभी ख़त्म नहीं है, ठीक है। ये फेज़ कहीं जुलाई के मिड में जाके ये सारा फेज़ जो है थोड़ा सा साइड लाइन होना शुरू होगा, फिर जाके थोड़ी सी इस चीज़ में जो अनरेस्ट फैला हुआ है ना, ये थोड़ा सा अनरेस्ट जो है वो कम होना शुरू होगा। ये पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो पब्लिक के लिए तो कोई बेहतरी है ही नहीं। जैसे आपने 2026 का जिक्र किया, उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम मैं जो हमेशा आपको इंडिकेट करता रहा हूँ वो है इकोनॉमिक क्राइसिस की। बिल्कुल, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस दावे बहुत सुनने के आ रहे हैं कि जी ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, किसी तरह खींच रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कोई ऐसी चीज़ सामने अभी तक होती नज़र नहीं आ रही कि जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट आम पब्लिक तक पहुँचे, ठीक है। और ये मुझे तो कम से कम 2026 तक भी नज़र नहीं आती कोई। 2026 के बाद जाके, मतलब 2026 में जाके कुछ ऐसे सिनेरियो ज़रूर डेवलप होंगे जहाँ पे आपका आप ये कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना शायद शुरू हो जाए या एक नए सेटअप में हम चले जाएं। सर इसको अगले फेज़ में आ रहे हैं। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि इमरान खान भी आपको जुलाई के मिड में दोबारा उठते नज़र आ रहे हैं या नहीं? देखें, अब इमरान खान का जो है ना, मैंने जब भी आपसे बात हुई है, ठीक है, मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आप उसके अगेंस्ट जो मर्जी कर लें, उसकी पब्लिक पॉपुलैरिटी बढ़नी है, कम नहीं होनी। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़नी है, कम नहीं होनी, ठीक है। उसकी तो पॉपुलैरिटी को कोई डैमेज नहीं है। यानी कि सर आपको जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है जायचों में कम होती नज़र नहीं आती। जुलाई 15 जुलाई के बाद या मिड जुलाई के क्या दो चीज़ें मैं बड़ी क्लियर कह दूंगा। ना उसकी पॉपुलैरिटी कम होती नज़र आ रही है, ना उसका वोट बैंक कम होता नज़र आ रहा है। वोट बैंक भी कम नहीं होगा, कम होता नज़र आ रहा, ठीक है। इसीलिए लास्ट जब बात हुई थी तो मैंने ये जिक्र भी हुआ था कि जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, अगर इलेक्शन होते हैं, पहली बात तो इलेक्शंस, मैं तो अभी तक डाउटफुल हूँ कि इलेक्शन होंगे। अभी भी इलेक्शन सर, अभी भी डाउटफुल। वो तो कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन। वो जो मर्जी कहते रहे, मुझे 2023 के अंदर तो कम से कम इलेक्शंस होना बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। मैं डाउटफुल हूँ उस बारे में अभी भी, ठीक है। नाज़रीन अभी भी डाउटफुल हैं, जबकि मैं अभी भी डाउटफुल हूँ। जब तक डेट नहीं आ जाती ना, मैं नहीं उस बात को मानता कि इलेक्शन हो रहे हैं 2023 में। सर आपने पंजाब असम्बली के इलेक्शन के बारे में भी कहा था, डेट उस पर बात ही ना करें। आपने कहा था पंजाब असम्बली मुझे डाउट लग रहा है जी, तो डेट भी आ गई थी, उसके बावजूद भी फिर वो इलेक्शन नहीं हुए थे। जब तक डेट नहीं आ जाती है तो उस वक्त तक मैं तो डाउटफुल हूँ उस बारे में, ठीक है। तो जब डेट आ जाएगी तो फिर उसके बाद बात करेंगे, नहीं तो 2024 में शायद हम थोड़ा सा इलेक्शन की एक्टिविटी कुछ देखें हम। लेकिन क्या उसके नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट स्टेबल होगी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। चाहे उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट भी बन जाए, ठीक है, बिल्कुल सही है, वो भी स्टेबल नहीं होगी। आप दूसरी पार्टीज़ को तो छोड़ दें, साइड पे कर दें, ठीक है। अगर उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट भी बन जाती है तो वो भी स्टेबल नहीं हो सकेगी,
کیونکہ کرائسس اتنا بڑھ چکا ہوا ہے, اکنامک کرائسس, جس کی طرف یہ لوگ توجہ نہیں دے رہے, یا کم از کم مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں توجہ دی جا رہی, ٹھیک ہے, یا مجھے اسٹرالوجی کے اندر, ذائچے کے اندر مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی بیس پہ میں کہوں گا کہ ہاں اکنامک ایکٹیویٹی میں کوئی امپروومنٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, مجھے ایسی چیز کوئی نظر نہیں آ رہی. بالکل صحیح بات. ناظرین, بات کر رہے ہیں محمد اظہر سلیم صاحب کے 2024 میں, 23 میں تو وہ کر رہے ہیں الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہے, 24 میں الیکشن نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ بھی جو حکومت بنے گی وہ بھی ڈاما ڈول ہوگی, اور 26 کے بعد 26 کا جو ٹائم ہے وہاں پہ پولیٹیکل سیٹ اپ چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. وہاں پہ جب تک اب پاکستان میں یہاں پہ کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم چینج نہیں ہوتا نا, جو کرنٹ رولنگ سسٹم ہے اس کے اندر کچھ میجر چینجز نہیں آتی, اس وقت تک مجھے تو کوئی بہتری نظر نہیں آتی. اور میرے خیال میں 2024 سے 26 کا جو ٹائم ہے وہ اسی چیز کا ٹائم ہے کہ جس میں کافی میجر آپ کو چینجز نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اس کی ابتدا ہو چکی ہوئی ہے, ابتدا ہو چکی ہوئی ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ جتنا بھی پچھلا اب 1-1.5 سال سے آپ جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں, جب سے یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا, اس کے بعد سے جتنی بھی آپ ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ابتدائی فیس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2024 سے 26 کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ایک اپنی الٹیمیٹ شیپ لے گا یہ. یعنی کہ سر آپ کہہ رہے ہیں جو پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے یا پرچی کا نظام ہے, ووٹ کا نظام ہے, یہ آپ کو صدارتی نظام یا کوئی اور 2026 میں نظر آ رہا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اگر آپشن آتی ہے تو جو سامنے نظر آتی ہے وہ تو یہ نظر آتی ہے کہ صدارتی نظام ایک آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی آئین میں گنجائش نہیں, اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے, تو اس کے لیے پھر وہی ہے کہ پہلے کوئی گورنمنٹ بنے, پھر اس کے بعد جا کے کوئی صدارتی نظام کی آئے, یا پھر دوسرا جو اگر دوسری طرف آپ کہیں تو مارشاء اللہ, ٹھیک ہے. لیکن ماشاء اللہ تو مجھے نظر نہیں آتا, مطلب ایک پراپر اناؤنس ماشاء اللہ مجھے نظر نہیں آتا, مجھے نہیں نظر آتا. سر آپ نے کہا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھے گی, لیکن ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں ووٹ بینک بھی بڑھے گا. ووٹ بینک قائم ہے, اس کا جو ہے وہ ہے. اچھا, اب بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں, بڑے بڑے لوگ چھوڑ گئے ہیں, اس کے باوجود ووٹ بینک وہ اپنا ساتھ نہیں لے جائیں گے. ذائچوں میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, میں نے جس سے پہلی بات کی کہ اگر تو یہ کانٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں, پی ٹی آئی جو ہے کانٹیسٹ کی طرف جاتی ہے, تو پھر تو اتنا کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا. اگر کانٹیسٹ ہی نہ ہوا تو پھر تو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. یعنی کہ پی ٹی آئی کالعدم ہونے کے چانسز ہیں ذائچوں میں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کو ہمیشہ بینیفٹ, اگر پی ٹی آئی کا جو جس وقت پی ٹی آئی بنی تھی, ٹھیک ہے, 96 میں یا 25/4, ہاں, اس وقت چارٹ دیکھیں نا اگر, تو اس میں ایک بات بڑے واضح ہے, پی ٹی آئی خود ایز اے جماعت کوئی بہت اسٹرانگ ایگزسٹنس نہیں ہے اس کی. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ہاں, اس کی ایگزسٹنس کہاں پہ آتی ہے؟ عمران خان نہیں, اس کی ایگزسٹنس آتی ہے مخالفین کی غلطیوں کی وجہ سے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کا ذائچہ پی ٹی آئی کا ذائچہ بتا رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا ذائچہ بتا رہا ہے, مخالفین غلطیاں کرتے ہیں تو پی ٹی آئی اوپر جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ غلطیوں پہ غلطی کرے جا رہے ہیں اس وقت, مخالفین غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. آنے والے سال جو 2023 اب جون جولائی 15 جولائی کے بعد کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو میں آپ کو پھر بھی کہوں گا کہ مجھے کوئی جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے اندر کوئی بہت میجر چینجز نظر نہیں آتی. صحیح ہے. اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ کیا پبلک پاپولیرٹی عمران خان کی کم ہوگی؟ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. کیا, اب سیدھی سی بات ہے کہ مجھے تو ایسا میجر فیکٹر نظر نہیں آتا جس پہ میں یہ کہوں کہ عمران خان کو جیل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جیل نہیں ہے, مجھے نہیں نظر آتا کم از کم, ٹھیک ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن مجھے کوئی اسٹرالوجی کے اندر, اس کے ہاروسکوپ کے اندر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ میں اس کو کہوں کہ وہ جیل چلا جائے گا یا اس کو کوئی سزا ہو جائے گی پراپرلی. گرفتاری, دیکھیں گرفتاری تو جیل کا ہی عمل ہے نا بیسیکلی. آپ کو کوئی گرفتاری, کوئی جیل, آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم بھی جب گرفتار کیا تھا تو کورٹ سے 2 دن بعد بیل ہو گئی تھی اس کی, ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا کوئی مطلب اس کا ذائچہ جو ہے, عمران کا جو ذائچہ ہے وہ اس وقت بڑی اسٹرینتھ میں ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ انڈر پریشر ضرور ہے, ٹھیک ہے, انڈر پریشر ضرور ہے, لیکن انڈر پریشر ہونے کے باوجود جس طریقے سے وہ اس وقت اسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے اس کی, وہ ایک عام ذائچے میں نہیں ایسی پاسبل ہو سکتی. اچھا, عام ذائچے میں ایسی نہیں ہوتی. عمران خان کے ذائچے میں ظاہر ہے, عمران خان کے ذائچے میں مارس اس کا سینیٹ کے اوپر ہے تو وہ تو ہر چیز کو ریٹیلیٹ کرے گا. مارس سے تھوڑا گائیڈ کر دیں, عام جو لوگوں کو نہیں پتا مارس سینیٹ. نہیں, وہ اسٹرالوجی کا ہو جائے گا, لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا تھوڑا سا. مارس جو ہے بیسیکلی ایگریسونیس کا پلانٹ ہے, ٹھیک ہے. اتھارٹی کا ہے, آپ کمانڈنگ نیچر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگریسولی اٹیمپٹ کرتے ہیں, تو آپ وہ دیکھ لیں وہ ہر چیز کو اگریسولی ڈیل کر رہا ہے وہ. تو عمران خان تو لبرا نہیں سر؟ ہاں, لبرا اب سینڈنٹ وائز جو پلانٹ جو سینڈنٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ مارس ہے.
سر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ذائچے میں 60-70 آ گئی ہے, یا وہ ایسا پیریڈ آ گیا ہے؟ 60-70 کی جو اگر آپ کہیں نا کہ 60-70 آ گئی ہے یا نہیں آ گئی, میں تو 60-70 کو مانتا ہی نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں جو کہ ہندو میتھولوجی میں سے یا ہندو سسٹم میں سے ایڈ کیے گئے ہیں جن کا ایکچولی کوئی وجود نہیں ہے, لیکن عام لوگوں کو ڈرانے کے لیے بہت سارے ایسٹرالوجرز ان کو یوز کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کاروبار ہے ڈر کا. بالکل ٹھیک ہے, لوگ ڈریں گے تو ان سے پتھر خریدیں گے, لوگ ڈریں گے تو ان سے وہ ریمیڈیز خریدیں گے. ٹھیک ہے, ان سے وہ اور پتہ نہیں اس طرح کی کون کون سی چیزیں کروائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈر کا کاروبار ہے. تو 60-70 وہ ڈر کا ایک کاروبار حصہ ہے. اس میں جو ایکچوئل 60-70 کی جو اگر جو 7.5 سال کا دور جو سیٹرن کا دور مانا جاتا ہے, اگر اس کی ایکچوئل آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کریں تو اس کے اندر اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ جس طرح ادھر تو ہر ایک دوسرے بندے کو 60-70 کا شکار بنا دیا جاتا ہے. ہر لوگوں کے مسئلے ٹھیک ہے, وہ اتنا نہیں ہوتا, وہ ریئرلی کسی ایک بندے کے اوپر ہوتا ہے. اور ایون ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو کہ یہاں پہ 60-70 کا صرف نیگیٹو امپیکٹ ہی ہمیشہ دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, نیگیٹو امپیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ 60-70 آ گئی اور بندہ تباہ و برباد ہو. بالکل ایسے ہی بھائی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 60-70 اگر چل رہی ہو ان کی تو وہ تو زمین سے آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں. پازیٹیو گئی ہے, پازیٹیو گئی جاتی ہے. اس کے جب تک اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن فل نہیں ہوں گی وہ کیسے نیگیٹو اثر دے گی. ناظرین یہ نئی بات کر دی ہے محمد اظہر سلیم صاحب نے, آپ اس پہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. سر کوئی پیغام, کوئی میسج؟ نہیں, کوئی پیغام نہیں. پیغام تو صرف یہی ہے کہ بھئی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی طرف سے امن و امان قائم رہے اور کوئی ایسی انارکی والی سچویشن نہ ہو عوام کی طرف سے خاص طور پہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, جو 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, لیکن جو بھی ہوا وہ غلط ہوا. بالکل تو ایسی سچویشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایسی سچویشن نہیں. جو بھی چیز ہونی چاہیے بیٹھ کے بات چیت سے معاملہ حل ہو. بات چیت سے معاملہ حل ہونا چاہیے. یہ پاکستان آپ کا ہے, میرا ہے, اظہر صاحب کا, ہم سب کا پاکستان ہے, اور اس پاکستان کی حفاظت بھی ہم سب نے کرنی ہے. عاطف مجید کو دیجیے اجازت. سر پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. ناظرین مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.